خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ کرسچن ٹاک پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میرا دل خدا کے شکر گزاری کے ساتھ بھرا ہے اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں اور یہ خدا کا فضل ہے۔ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ یہ پروگرام بہتوں کے لیے برکت کا وسیلہ، نجات کا وسیلہ، رہائی کا وسیلہ، خوشحالی مبارک حالی کا وسیلہ اور سب سے بڑھ کر خدا کی جلال کا وسیلہ بنتا جا رہا ہے۔ اور خدا نے ہمارے لیے آسمان کو کھولا ہے اور خداوند کی حضور اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، کیونکہ یہ ساری برکات اسی سے صادر ہوتی ہیں اور وہی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور ہم دل سے خداوند کی حضور اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، یہ بڑا خدا کا ہم پر فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ تو میں بتانا چاہوں گا خدا کے خادم پاسٹر بابر عباس، جن کا تعلق گومرید کے فرقہ آباد ضلع شکرپا سے ہے اور ان کی بڑی خدمت ہے، عرصہ دراز سے یہ خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ پاسٹر بابر صاحب، ہم اس پروگرام کے اندر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری پیاری بہن مبشرہ ربینہ کوثر، جو عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ مل کر چرچ آف پینتیکوست کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم ان کو بھی اس پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔ ربینہ، آپ کو بھی خدا کے نام سے اس پروگرام کے اندر ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، اور شکریہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا تاکہ ہم چند لمحے بیٹھ کر خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کریں، گفتگو کریں اور برکت کو رسیو کریں، میں چاہوں گا کہ خدا کی خادمہ مبشرہ ربینہ کوثر کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ آئے سبھی اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے تاکہ اس پروگرام کے وسیلہ سے بے شمار زندگیاں برکت پائے اور آج کا خدا کا کلام زندگیوں کو چھوتا چلا جائے۔ اے خداوند مہربان خدا، دل کی تھا گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں بڑے فضل کے لیے، بڑی بخشش کے لیے جو یسوع مسیح کی صورت میں تو نے ہم پر کر رکھی ہے۔ خدا اس فضل کے لیے خداوند خدا ہمارے دل نہایت شکر گزاری سے بھرے ہیں خداوند، کیونکہ تو ہمیں تخت شاہی پر بٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خداوند خدا تو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو اسی لیے اپنے کلام کو نازل کرتا ہے تاکہ تیرے کلام کو زندگیاں سنیں اور سرفرازی کو حاصل کر سکے۔ یسوع کے نام میں تیرے خادمین پر تیری گہری معمولی چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ خداوند جب تک ہم بولتے رہیں تیرا روح القدس ہمیں سکھاتا رہے، ہمیں ٹیچ کرتا رہے، اور سننے والے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو یسوع کے نام سے کثرت کی برکت ملے، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے بتیروں کے بندھن کھلے، بتیروں کے جوئے ٹوٹے، اور روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، خاندانی طور پہ آج زندگیاں آزاد ہو اور اچھی اچھی گواہیوں کے ساتھ تجھے جلال مل سکے۔ خداوند ہم سارے وقت کو خدا پاک روح تیرے کنٹرول کے اندر دیے دیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ پریز گاڈ۔ ہم آج بات سیکھنے والے ہیں خدا کے کلام میں سے، وہ آج کا ہمارا پوائنٹ ہے یا ٹاپک ہے خدا کی آواز کی اہمیت، یا خدا کی آواز کی پہچان، یا خدا کی آواز کی قدر۔ ان ساری باتوں کو آج ہم مقدس پاک کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ ہم سارے مل کر اس کلام کی برکت کو ہم حاصل کریں، اور میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہم کلام مقدس کی تلاوت کی برکت کو ہم حاصل کریں گے۔ اس حوالہ کو پڑھیں، مقدس زبور کی کتاب اور اس کا 85 زبور اور اس کی 8 ورس کو ہم اپنی برکت کے لیے پڑھیں گے۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ مقدس قرآن کی معرفت لکھا گیا خدا کا عظیم کلام، زبور کی کتاب 85واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں گے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین آمین۔ جی بھائی صاحب، جیسے کہ ہم نے خدا کے کلام مقدس کی آیات کو ہم نے پڑھا ہے اپنی برکت کے لیے،
यहाँ पर खुदा का बंदा मुक़द्दस कोरा यहाँ पर फरमाता है कि मैं सुनूंगा कि खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुक़द्दसों से सलामती की बातें करेगा। आमीन। तो बारहा हम जब बाइबल मुक़द्दस का जब मुताला करते हैं तो हमें खुदा की आवाज़ के बारे के अंदर मिलता है, और शुरू ही से खुदा बनी नौ इंसान की फ़िक्र करता है, बनी नौ इंसान की चाह करता है, बनी नौ इंसान की कदर करता है और बनी नौ इंसान के लिए फ़िक्रमंद है। जब हम आदम के अंदर देखते हैं, जब आदम ने गुनाह किया तो आदम के गुनाह के सबब से जब उस पर मौत आ गई और गुनाह के सबब से वो खुदा का जलाल उससे जुदा हो गया, तो आदम के अंदर खुदा ने जब वो आइन वक़्त पर, ठंडे वक़्त पर जब उसके साथ गुफ्तगू करने के लिए आया, बातचीत करने के लिए आया, रफ़ाकत करने के लिए आया, तो बाइबल मुक़द्दस का जब मुताला करते हैं तो खुदा आदम को ढूंढता है, आदम की तलाश करता है, और वो जिस्मानी तौर पर वो जिंदा था लेकिन रूहानी अतबार के साथ वो मर चुका था। खुदा का जलाल, खुदा की मामूरी, खुदा की हजूरी उससे उठ चुकी थी, लेकिन खुदा फिर भी इस हालत के अंदर भी खुदा आदम को आवाज़ देता है, आदम की फ़िक्र करता है, इंसान की फ़िक्र करता है और आवाज़ देता है कि ऐ आदम तू कहाँ है। तो खुदा शुरू ही से आदम की या इंसान की, बनी नौ इंसान की फ़िक्र करता आया है। तो मैं भाई साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप खुदा की आवाज़ के बारे के अंदर क्या फरमाते हैं कि खुदा की आवाज़ बनी नौ इंसान के लिए किस कदर है और कैसी कदर रखती है। आप हमें कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई से हमें बताएं और ताकि हम बरकत को रिसीव कर सकें। खुदावंद यीशु के अजीम और जलाली नाम में इस प्रोग्राम को देखने वाले मसीही गुफ्तगू को तमाम लोगों को सलाम कबूल हो। हम नहायत शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद की अजीम मोहब्बत के लिए कि खुदा ने अपने खादम पास्टर आंबर के वसीला से ये सारे प्रोग्राम को पेशतर से तरतीब दिया ताकि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों तक खुदा की मुक़द्दस आवाज़ को पहुंचा सके। मेरा नाम पास्टर बाबर बास है, JPPM चर्च से मेरा ताल्लुक़ है और मैं कुल वक्त पासबानी खिदमत सारे अंजाम दे रहा हूँ, और अभी इस वक्त मैं MD का स्टूडेंट हूँ आली जनाब रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद साहब के पास। अजीज खुदा के लोगों, आज खूबसूरत हमारे पास ये वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, जैसे कि हमारा अनुमान भी है खुदा की आवाज़, और मुक़द्दस कोरा फरमाते हैं मैं सुनूंगा खुदा क्या फरमाता है। वो अपने लोगों और अपने मुक़द्दसों से सलामती की बातें करेगा, पर वो फिर हमाकत की तरफ रजू ना करेंगे। काबिल कदर चर्च, ये खुदा की आवाज़ जिसे खुदा के ख्यालात कहा जाता है, खुदा के ख्यालात अल्फाज में लिखता हुआ कलाम है, और कलाम के बारे में लिखा है फूल कमला जाएगा, घास मुरझा जाएगी, लेकिन हमारे खुदा का कलाम हमेशा पास्टर साहब कायम है। इसलिए हमारे अनुमान का पहला हिस्सा है खुदा की आवाज़ बातौरे तशबीहात। खुदा की आवाज़ को, खुदा के ख्यालात को बाइबल मुक़द्दस में आग कहा गया है। यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा है मेरा कलाम आग की मानिद है, मेरा कलाम हथौड़े की मानिद है जो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। इसी तरह अजीज खुदा के लोगों, खुदा के कलाम को बीज कहा गया है। ये क्या खुदा का कलाम जो दिलों में बोया जाता है वो बीज है। और फिर लिखा है पौलुस रसूल फरमाते हैं रूह की तलवार यानी खुदा का कलाम लेना, खुदा की आवाज़ दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। यह हमारी रूहानी जंगों में फतह का सबब है, और वो है खुदा का मुक़द्दस कलाम। यशायाह नबी की मार्फत लिखा है खुदा का कलाम बारिश की तरह है। खुदा फरमाता है जैसे बारिश आसमान से होती है, मेरा कलाम भी आसमानों से आता है। इसे बर्फ कहा गया है, इसे जिंदगी की रोटी कहा गया है, खालिस दूध कहा गया है, खालिस शहद कहा गया है।
سوچے موتی کہا گیا ہے، اچھی غذا اور روشنی دینے والا چراغ۔ مقدس داؤد کہتے ہیں خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آخری بار کلام کو آئینہ کہا گیا ہے، شیشہ کہا گیا ہے۔ مقدس یعقوب اپنے خط پہلے باب کی 23ویں آیت میں کہتے ہیں جو شخص کلام سنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا اس آدمی کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں شیشے میں دیکھتا ہے۔ عزیزو، خدا کی آواز، خدا کے خیالات، الفاظ میں لپٹا ہوا کلام، اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا نام ہے کلام مقدس کی خوبیاں یا خدا کی آواز کی خوبیاں کیا ہے۔ نمبر 1 پر خدا کی جو آواز ہے پاسٹر جی یہ پاک ہے۔ زبور 19 کی 9ویں آیت کہتی ہے خداوند کی شریعت راست ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر خدا کی کلام لکھا ہے زبور 19 کی 8 ہے یہ بے عیب ہے، خدا کی شریعت کامل ہے۔ پھر لکھا ہے خدا کی شریعت ابدی ہے، زبور 119 کی 160 ہے، تیرا کلام صداقت ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر زبور 119 کی 140 آیت میں لکھا ہے خدا کا کلام خالص ہے۔ خدا کا کلام چاندی کی مانند ہے، ایسی چاندی جو 7 بار بھٹی میں، تائی کی بھٹی میں صاف کی گئی ہو۔ زبور 12 کی 6 ہے۔ ہمارے مضمون کا تیسرا اور آخری نقطہ ہے اور وہ ہے خدا کی آواز کے کام۔ خدا کی آواز کیا کام کرتی ہے؟ سو نمبر 1 پر خدا کی آواز دل کو فراحت پہنچاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا انجیل مقدس میں اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں سب میرے پاس، میں تم کو آرام دوں گا۔ پھر خدا کی جو آواز ہے اس سے ہمیں آگاہی ملتی ہے۔ زبور 19 کی 11 میں مقدس داؤد کہتے اے خداوند تیری آواز سے، تیرے کلام سے تیرے بندہ کو آگاہی ہوتی ہے۔ پھر خدا کی آواز جانوں کو بحال کرتی ہے، زبور 19 کی 7 ہے۔ پھر خدا کی آواز دانش ادا کرتی ہے، یہ خدا کی آواز آنکھوں کو روشن کرتی ہے، خدا کی آواز ہماری رہنمائی کرتی ہے، خدا کی آواز راہوں کو روشن کرتی ہے، خدا کی آواز سننے والوں کو مقدس کرتی ہے، پاک کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا کی انجیل 15واں باب 3 سے 4 ہے تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ پھر خدا کا کلام شفا دیتا ہے، لکھا وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ عزیزو، خدا کا کلام ہماری صحت ہے۔ انسان 4 باب 21 سے 22 ہے۔ آج لوگ صحت کے لیے بہت سارے ادویات استعمال کرتے ہیں، بہت سارے تجربات استعمال کرتے ہیں، لیکن آج خوشخبری یہ ہے خدا کا کلام ہماری ہڈیوں کی تازگی اور ہمارے سارے جسم کی صحت ہے۔ آخری 2 باتیں، خدا کا کلام زندگی کی روٹی ہے۔ خداوند یسوع نے فرمایا میں زندگی کی روٹی ہوں۔ پھر خدا کا کلام خدا کی آواز خدا کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ یسایہ 55 باب کی 11 لکھا ہے میرا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ خدا کی آواز آپ کے شعلوں کو چیر دیتی ہے، خدا کا کلام اثر کرتا ہے۔ عبرانیوں 4 باب اس کی 12 میں لکھا ہے خدا کا کلام زندہ، مؤثر اور 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ بند اور گودے کو جدا کر کے دل اور روح کو اور اس کے خیالوں کو جان لیتا ہے۔ عزیزو، آج خدا کی آواز، آج خدا کے خیالات ہمیں یہ بتاتے ہیں ہم اس کے کلام کی اہمیت کو، ہم اس کے کلام کی قدر کو جان جائے، کیونکہ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانشمند لوگ اس کی آواز کا لحاظ کرتے ہیں۔
बहुत ज़बरदस्त खुदा के खादम ने खुदा के कलाम की बातों को शेयर किया है और यकीनन हमने बरकत को रिसीव किया। मज़ीद और हम खुदा के कलाम की बातों को सीखने वाले हैं खुदा की खादमा से, मुबशरा रबीना कौसर के वसीला से हम खुदा के कलाम की बरकत को हम हासिल करने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं क्रिश्चियन टॉक। वेलकम बैक क्रिश्चियन टॉक प्रोग्राम में हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज जो बात हम सीख रहे हैं वो है खुदा की आवाज़ या खुदा की आवाज़ की अहमियत। तो अब हम खुदा की खादमा के वसीला से अपनी प्यारी बहन मुबशरा रबीना कौसर के वसीला से हम सीखेंगे। जी बहन जी, आप बताएं कि आपकी खिदमत के बारे के अंदर हम जानना चाहते हैं और मज़ीद फिर इसके बाद आप खुदा के कलाम को हमारे साथ शेयर करें। मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दूँ। मेरी तरफ से आप सबों को, जितने भी क्रिश्चियन टॉक देख रहे हैं, आप सबों को सलाम कबूल हो। खुदावंद की सलामती आप पर और आपके ख़ानदानों पर हमेशा ठहरे रहे। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते हैं कि खुदा ने ये फजल दिया है ताकि जो मेरे प्यारे भाई हैं पास्टर आमिर नफीस, ये खुदा ने हम पे फजल किया है कि हम ये इस क्रिश्चियन टॉक का आगाज कर सके। और ये बड़ा खुदा का फजल है क्योंकि खुदा ही जब हमें स्टैंड करता है तो फिर हमारे लिए ज़राए पैदा करता है। ऐसे ही तो मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने ये फजल दिया है। अभी मैं अपनी खिदमत के बारे में बताऊंगी कि मैं खुदावंद के खादम पास्टर आमिर नफीस के साथ मिलकर चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट के साथ मिलकर खिदमत करती हूँ। और मेरा नाम मुबशरा रबीना कौसर है और मैं चर्च के अंदर संडे स्कूल टीचर हूँ। इसके अलावा मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। सो खुदावंद के नाम को जलाल मिले। अभी हम ये खूबसूरत आयत जिसकी तिलावत की गई है, इसकी रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे। खुदावंद के खादम पास्टर बाबर अब्बास ने बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू की है, बहुत खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम की अहमियत बताई है कि खुदा की आवाज़ क्या है, खुदा का कलाम है, क्योंकि खुदा बोलता है और कलाम करता है। अभी हम मज़ीद सीखेंगे कि मैं सुनूंगा क्योंकि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुक़द्दसों से सलामती की बातें करता है। बाइबल मुक़द्दस में यह खूबसूरत जो आयत आज हमारी मरकजी आयत है, इसकी रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुक़द्दसों से सलामती की बातें करेगा। आमीन। क्योंकि खुदा की आवाज़ सलामती की है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, जैसे कि खुदावंद के खादिम बता रहे थे कि खुदा ने सबसे पहले आदम को आवाज दी। खुदा उसके साथ ठंडे वक्त में बातें करने के लिए आते, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि आदम अपनी जगह पे ना था। खुदा उससे सलामती की गुफ्तगू करने के लिए आए, लेकिन आदम अपनी जगह पे नहीं था। खुदावंद कहता है कि ऐ आदम तू कहाँ है? तो आदम कहता है कि मैंने तेरी आवाज सुनी पर मैं डरा। खुदावंद कहते हैं कि क्यों? कहते हैं इसलिए कि मैं नंगा हूं। खुदा ने कहा किसने तुझे बताया कि तू क्या है? नंगा है। मुख्तसर मैं करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि खुदा हर फर्द व बशर के साथ सलामती की बातें करते हैं। इससे आगे हम चल के देखते हैं कि आदम और हवा के गुनाह के सबब से जब वो बाग एदन से बाहर निकल गए तो मुसीबतों का शुरू हो गया, और आदम और हवा के गुनाह के सबब से इंसान, नस्ल इंसानियत गुनाह के अंदर चले गए, और यही गुनाह बढ़ता बढ़ता नस्ल इंसानी को अपने कब्जे में करता हुआ बढ़ता ही गया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है जब नूह नबी का जमाना आया, खुदा फिर बोलता है, खुदा नूह से बातें करता है और खुदा कहता है कि इन लोगों के ख्यालात लड़कपन से बुरे हैं, इनके ख्यालात, इनके तस्वुरात लड़कपन से गलत है।
لیکن خدا نے نوح کو ایک آواز دی. خدا نے کہا کہ میں تیرے لیے اور تیرے گھرانے کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہوں. اور وہ منصوبہ یہ تھا, خدا نے کہا کہ میں پانی کے ساتھ اس دنیا کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں گا, لیکن تو اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے ایک کشتی بنا. یہ مرد خدا کے لیے, خدا کے خادم کے لیے, خدا کے بندہ کے لیے یہ سلامتی کی بات تھی کہ اس شہر کے, اس ملک کے, ساری دنیا کے لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے, لیکن نوح نبی کے لیے یہ سلامتی کی بات تھی کہ اس نے خدا کی آواز کو سنا اور خدا کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے اس نے خدا کی آواز کو سنتے ہوئے کشتی کا انتظام کیا, اور پھر اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے سلامتی ہوئی. آمین. اس سے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے یسایہ نبی کے صحیفہ کے اندر, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب یسایہ کا چاچو اس دنیا سے چلا گیا تو یسایہ کو خدا آواز دیتا ہے. یسایہ 6 باب کی 8ویں آیت, اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں کس کو بھیجوں, ہماری طرف سے کون جائے گا. تو خدا کی کلام کی آواز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خدا کے بندہ نے کہا کہ خدا میں حاضر ہوں, مجھے بھیج. یہ ہے خدا کی آواز کی اہمیت. اس نے خدا کی آواز کی اہمیت جانی, اپنا آپ پیش کر دیا اور کہا کہ خدا میں حاضر ہوں, مجھے بھیج. سو خدا نے اسے اپنی خدمت کے لیے بھیجا, اور آج یسایہ نبی کا شمار بڑے نبیوں کے اندر ہے. اور یسایہ کی کتاب کو بائبل یعنی کہ دوسری بائبل بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یسایہ کے 66 باب ہیں اور انجیل مقدس بائبل کی 66 کتابیں ہیں. پہلے جو چیپٹر ہے ان کو پرانے عہد نامہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے, جو 39ویں باب تک ہے ان کو پرانے عہد نامہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. نئے جو عہد نامہ کی کتابیں ہیں 27 ہیں, ان کو جو یسایہ کے 27 باب ہے ان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. یہ ہے خدا کی آواز کی اہمیت. جب یسایہ نے اپنا خدا کے زور دے دیا تو خدا نے اس کو بڑے نبیوں کے اندر اس کا شمار کر دیا. اس سے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی سلامتی کو دنیا پر قائم رکھنے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے یسوع مسیح کو بھیج دیا. اور یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر اس سلامتی کو, جس سلامتی کی پیشن گوئی یسایہ کرتے ہیں, جس سلامتی کی پیشن گوئی انبیاء اکرام نے کی تھی, اس سلامتی کو یسوع نے جب دنیا میں لایا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جدھر جاتے معجزات کرتے جاتے, اندھے دیکھتے, لنگڑے چلتے, بہرے سنتے, اور قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر آ جاتے, اور ویران خاندانوں کے اندر سلامتی آ جاتی. اس سے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پہ سیاست ہوئی, سلامتی کی باتیں جاری ہے, صلیب پر بھی سلامتی کی باتیں کر رہے کہ اے باپ ان کو تو کیا کر, معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانے. میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ خدا کی آواز کی اہمیت کو سمجھیے, کیونکہ خدا کی آواز میرے عزیزوں ہمارے لیے سلامتی کی آواز ہے. خدا ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا, اور بیٹے نے ہم سے اس قدر محبت کی کہ اس نے اپنی جان تک فدیہ میں دے دی, اور اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. آج اس نے ایک اچھا خوبصورت ہمارے لیے مددگار دیا ہے جو ہمارے ساتھ ہر وقت سلامتی کی باتیں کرتا ہے. اس کے لیے لازمی ہے کہ میں اور آپ اس کی آواز کو سنیں اور اس پر غور کریں, اور اپنی زندگی کو, اگر آپ نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو نہیں دی تو اس کی آواز یہی ہے, پس توبہ کریں, رجوع لائیں, تاکہ آپ کے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے آپ کے لیے تازگی کے دن ہے. یہی خداوند کی سلامتی ہے, اور اسی میں خداوند چاہتا ہے کہ آپ قائم رہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. بے شمار انسان, بے شمار لوگ, بے شمار خاندان ایسے ہیں, خدا ان سے باتیں کرنا چاہتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا. خدا باتیں کرنا چاہتا ہے, لیکن بے شمار زندگیاں خدا کی باتوں کو سننا نہیں چاہتی, پسند نہیں کرتی. ان کے پاس ٹائم نہیں, ان کے پاس خدا کے کلام کو اور اس کی باتوں کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ضرورت ہے کہ
اگر سلامتی چاہتے ہیں، اگر خوشحالی چاہتے ہیں، مبارکالی چاہتے ہیں، تو خدا سلامتی کو، خدا خوشحالی کو، خدا مبارکالی کو اپنی کلام کی باتوں کے وسیلہ سے نازل کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ تو اس وقت سلامتی آئے گی گھرانوں کے اندر، زندگیوں کے اندر، روح کے اندر تازگی آئے گی، سلامتی آئے گی اس وقت جب ہم خداوند کے کلام کی باتوں کو سنیں گے، اس کی آواز کو سنیں گے، اس کی آواز کی قدر کریں گے، اس کے کلام کی قدر کریں گے۔ بائبل مقدس کا دل خدا کا بندہ مقدس داؤد کہتا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے۔ آمین آمین۔ تو عظمت کا مطلب کیا ہے؟ اہمیت دی ہے، شان کو بڑھایا ہے، اور خداوند اپنے کلام کی عظمت کو قائم رکھتے ہیں۔ آمین۔ تو ضرورت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں اور قدر کریں، پہچان کریں۔ خدا تیار ہے باتیں کرنے کے لیے، خدا تیار ہے گفتگو کرنے کے لیے، خدا تیار ہے بیماریوں سے چھڑانے کے لیے، خدا تیار ہے مقرسی دینے کے لیے، خدا تیار ہے قید سے چھڑانے کے لیے، خدا تیار ہے ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے، خدا تیار ہے اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ جب تک ہم خدا کی آواز کو سنیں گے نہیں، جب تک ہم خدا کی آواز کی پہچان نہیں کریں گے، قدر نہیں کریں گے، اس وقت تک خدا ہماری حالتوں کو نہیں بدلے گا۔ اور اگر حالتیں ہم اپنی بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے نمبر پر ضرورت ہے کہ ہم خدا کی آواز کی قدر کریں، اس کی آواز کو پہچانیں، اس کی آواز کی طرف اپنے کان لگائیں۔ اور امثال کی کتاب کے اندر خدا کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر۔ جب ہم یقیناً غور کریں گے تو ہم ہر طرح کی بلیسنگ کو حاصل کریں گے، برکت کو حاصل کریں گے، پھر بندھن ٹوٹیں گے، جوئے ٹوٹیں گے، اور خدا کے کلام کی قدرت ایسی ہے کہ سوکھی ہڈیاں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ آمین ہاللویہ۔ مردہ زندگیاں بھی رہائی پاتی ہیں، نجات پاتی ہیں، اور وہ جی اٹھتی ہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں خدا کی اس آواز کو سننا ہے، اور خدا کیا چاہتا ہے، اور خدا کی مرضی کو جاننا ہے۔ اور جب ہم خداوند کی مرضی کو جانیں گے، یقیناً ہم ہر طرح سے رہائی پائیں گے، مقرسی پائیں گے، اور خداوند کی حضور بڑھیں گے۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو ریسیو کیا ہوگا، برکت کو حاصل کیا ہوگا، اور خدا کی خادموں کے وسیلہ سے برکت کو پایا ہوگا، اور میرا دل شکر گزاری کے ساتھ بھرا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے خدا کے خادموں کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہوگا، اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر بابر صاحب، آپ تشریف لائے، خدا آپ کو بلیس کرے اور آپ کے چرچ کو بلیس کرے اور آپ کی برکت کی حدود کو بڑھائے۔ اسی طرح بنا کوثر کا جنہوں نے وقت نکالا اور اس پروگرام کے اندر خدا کے کلام کی بات کو شیئر کیا، اور خداوند کے حضور اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں کرسچن ٹاک پروگرام کو یاد رکھیے گا۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے ہدیہ جات کی ضرورت ہے، اور آپ کی اچھی رائے کی ضرورت ہے، آپ اچھی صلاح میں دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا دعائیا درخواست پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں۔ اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ کسی بھی قسم کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کے اندر حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں اور ہم سے گفتگو کریں، تاکہ ہم مل کر خداوند کے نام کو ہم جلال دے سکیں، تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچا سکیں، تاکہ زندگیاں خدا کی طرف رجوع کریں اور خداوند سے نجات کو حاصل کر سکیں۔ تو میرا دل شکر گزاری کے ساتھ بھرا ہے آج یہ سارے ایپیسوڈ کے لیے، اور خداوند کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو ہم جلال دیتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ دوبارہ پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے کرسچن ٹاک پروگرام۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان۔